السلام علیکم۔ توہین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ پر صرف مذمتی بیان دینا، گالم گلوچ کرنا، ان پہ لعن طعن کرنا کافی نہیں، البتہ ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ آئے دن آئے روز یہ واقعات ہمارے ہاں کیوں رونما ہوتے ہیں۔ کبھی توہین خدا، کبھی توہین اسلام، کبھی توہین شعائر اسلام، کبھی توہین رسول، کبھی توہین اصحاب رسول۔ اس طرح کے واقعات آئے دن یہاں پہ کیوں رونما ہو رہے ہیں؟ جب تک ہم اصل حقائق کو نہیں جانیں گے تب تک ہم ان واقعات کو روک نہیں سکیں گے۔ تو ہمیں یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ ایسے واقعات کیوں پیش آ رہے ہیں اور ان کو کیسے روکا جا سکتا ہے۔ تو اور اچھا ڈاکٹر وہ ہوتا ہے جو مرض کو پہچانتا ہے اور بعد میں اس کی میڈیسن دیتا ہے، تو وہ میڈیسن بہت ہی جلد اثر کرتی ہے۔ تو سب سے پہلے اس مسئلے کو جاننا بہت ہی ضروری ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے اس مسئلے کو جانتے ہیں کہ ایسے واقعات کیوں رونما ہوتے ہیں۔ اس میں سب سے بڑی غلطی تو ہماری اپنی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو دین بالکل نہیں سکھاتے۔ پھر ہوتا کیا ہے کہ آگے ان کو کوئی بندہ مل جاتا ہے اور ان کو وہ جو چاہے وہ سکھا دیتا ہے اور وہ مان لیتے ہیں۔ آپ اس بات کو اس طرح سے سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کوئی نرسری کلاس کا بچہ لے کے آئیں، کلاس 1 کا بچہ لے کے آئیں، آپ اس کو کہیں کہ ایم پہ ہاتھ رکھوائیں یا زیڈ پہ ہاتھ رکھوائیں اور کہیں کہ یہ کیا ہے، وہ کہے گا یہ زیڈ ہے۔ آپ اس کو کہیں کہ نہیں یہ اے ہے، آپ اس کو کچھ بھی کر دیں لیکن وہ نہیں مانے گا، وہ کہے گا کہ نہیں سر یہ زیڈ ہے، مجھے ٹیچر نے یہ سکھایا ہے۔ لیکن اس کے برعکس آپ کسی ان پڑھ بچے کو لے کے آئیں یا کسی ان پڑھ بڑے آدمی کو لے کے آئیں جو کبھی بھی اسکول نہ گیا ہو، آپ اس سے پوچھیں، آپ اس کو پہلے بتائیں، زیڈ اس کو دکھائیں اور بتائیں کہ یہ اے ہے۔ دوسرے دن آپ اس سے پوچھیں، زیڈ دکھائیں اور بتائیں، وہ کہے گا کہ یہ ہے۔ پھر آپ ساری دنیا کے پی ایچ ڈی اسکالرس کو لے کے آئیں، وہ سارے کے سارے اس کو سمجھانے بیٹھ جائیں، لیکن وہ اپنی بات پہ اٹکا ہوگا کہ نہیں سر یہ اے ہی ہے۔ تو اسی طرح سے ہمارے بچوں کے ساتھ ہو رہا ہے اور ہمارے نوجوانوں کے ساتھ ہوا ہے۔ سب سے بڑی غلطی ہماری اپنی ہے۔ ہم کسی اکیڈمی پہ، ٹیوشن سینٹر پہ اپنے بچوں کو ایڈمٹ کرواتے ہیں تو پوچھتے ہیں کہ سر وہ سائنس کون سا ٹیچر پڑھاتا ہے، سر وہ فزکس کے لیے کون سا ٹیچر پڑھاتا ہے، اس کی کوالیفیکیشن کیا ہے، سر وہ کیمسٹری والا ٹیچر اس کی کیا کوالیفیکیشن ہے، اس کا بیہیویئر کیسا ہے۔ اور کبھی کبھار تو وہ ملنے بھی آ جاتے ہیں کہ ہمیں ٹیچر دیکھنا ہے، بعد میں اپنے بچوں کو وہاں پہ ایڈمٹ کروانا ہے۔ لیکن آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے کہیں کہ کبھی آپ نے اپنے اسکول والوں سے یہ پوچھا ہے کہ سر اسلامیات کا سبجیکٹ آپ کے ہاں کون پڑھاتا ہے، اس کی کوالیفیکیشن کیا ہے، کیا اسلامیات پڑھانے والا کوئی ریلیجس اسکالر ہے یا نہیں؟ یہ ہم نے کبھی بھی نہیں پوچھا۔ ہم نے اپنے بچوں پہ دین کا کام کبھی کیا ہی نہیں۔ ہم نے بس اتنا کام کیا ہے کہ قرآن شریف پڑھا لیا، مٹھائی بانٹ لی اور بہت ساری خوشی کر لی، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے کوئی بڑا قلعہ فتح کر لیا ہے۔ لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ اصلی تعلیم تو قرآن کریم مکمل کرنے کے بعد ہی شروع ہوتی، یعنی پہلے تو قرآن شریف مکمل کروانا ہے، اس کے بعد جو اگلی تعلیم شروع ہوتی ہے نا، وہ تو ہم نے دی ہی نہیں بچوں کو۔ پھر ہوا کیا، ہمارے بچوں کا جو ذہن تھا وہ خالی تھا۔ ہاں کیمسٹری میں تو وہ ماشاءاللہ بہت ہوشیار تھے، فزکس اگر ان کو دے دیں تو وہ ماشاءاللہ بہت جلد پرابلم سولو کر جاتے تھے۔ لیکن جب بات آ جاتی ہے اسلام پر، عقائد پر، اصحاب پر، اسلام پر، تو وہ ان بچوں کا دماغ خالی ہوتا ہے، ان کو کچھ پتہ ہی نہیں، کیونکہ نہ ہم نے کچھ ان کو بتایا، نہ اسکول والوں نے ان کو کچھ بتایا، نہ کالج والوں نے ان کو بتایا۔ پھر وہ بچے آگے یونیورسٹی میں پہنچ گئے۔ پھر یونیورسٹی میں کوئی بھیڑیا ان کو مل جاتا ہے، کوئی ایسا پروفیسر جو پہلے ہی بھٹکا ہوا ہو، اس کو بھی کسی نے بھٹکایا ہوا ہوتا ہے اسی طرح سے، وہ پھر بچوں کو بتاتا ہے، بچوں کو سکھاتا ہے۔ کیا بتاتا ہے؟ ان کو بتاتا ہے کہ یار خدا تو کوئی ہے ہی نہیں، یہ ایسے ہی کائنات میں ایک دھماکہ ہو گیا، وہ دھماکے کی وجہ سے کائنات وجود میں آ گئی، اور پھر وہ اسی طرح سے کوئی دھماکہ ہوگا، پھر ساری دنیا ختم ہو جائے گی۔ ابھی ہمارے بچوں کے ہاں ان کے ذہن میں کچھ ہے ہی نہیں نا، تو وہ کہیں گے ہاں یار یہ بات تو بالکل صحیح کہہ رہا ہے۔ وہ پروفیسر بتائے گا کہ یار کون سا نبی، یہ نبی تو نہیں ہوتے بھائی، ایسا کچھ نہیں ہوتا، یہ ان کے اپنے لوگ تھے، ان کے سیاسی لوگ تھے، ان کو اپنی قوم کو آگے لے کے جا رہے تھے، بس یہ ہوا تھا اور تو کچھ ہے ہی نہیں۔
تو وہ کہیں گے ہاں یار واقعی یہ بات صحیح کہہ رہا ہے. مطلب وہ جس طرح سے ان کو بھٹکائے گا ہمارے بچے ویسے ہی بھٹکیں گے. اس مثال کی طرح جو میں نے پہلے دی کہ آپ ایک ان پڑھ بچے کو لے کے آئیں اور اس کو زیڈ پہ ہاتھ رکھوا کے آپ کہیں کہ یہ اے ہے، وہ بولتا جائے گا کہ یہ اے. تو اسی طرح جب ہم نے اپنے بچوں کو دین نہیں سکھایا، ہم نے ان کو نہیں بتایا کہ توحید کیا ہے، اسلام کیا ہے، انبیاء کیا ہیں، رسالت کیا ہے، اصحاب رسول کیا ہیں، تو یہ ہمارے بچے بالکل ناواقف تھے. پھر ان کی ناواقفی کی وجہ سے کیا ہوا، وہ جب یونیورسٹی میں پہنچے ان کو کوئی یا تو پروفیسر مل گیا ایسا جو خود بھٹکا ہوا تھا، یا اور کوئی بھٹکے ہوئے لوگ مل گئے. پھر آپ کا بچہ یا تو کمیونسٹ بن جائے گا، یا تو کسی اور عقائد کو منتخب کر لے گا، یا تو قادیانی ہو جائے گا، اور آپ دیکھتے ہی دیکھتے رہ جائیں گے. تو ابھی آپ بتائیں کہ یہ غلطی کس کی ہے؟ لیکن اگر آپ اپنے بچوں کو شروع سے، ابتدا سے قرآن اور حدیث کی تعلیم دیں تو کبھی بھی کوئی بھی بندہ ان کو بھٹکا نہیں سکتا. میں چونکہ ایک ٹیچر ہوں، بہت سارے عرصے سے میں نے ٹیچنگ کی ہے، تقریباً 7-8 سال میں نے مختلف پرائیویٹ اسکولز میں ٹیچنگ کی. تو ایز اے میں انگلش ٹیچر میں اپائنٹ ہوتا تھا، پھر اسلامیات بھی پڑھاتا تھا چونکہ اسکالر تھا. تو میں جب بھی جس کلاس میں بھی پڑھاتا تھا تو ہم کیا یعنی کوئی ایک دن مقرر کر دیتے تھے، اور میں بچوں سے کہتا تھا کہ کل ہم نے فلاں ٹاپک پہ بات کرنی ہے، انبیاء پہ بات کرنی ہے، رسول پہ بات کرنی ہے، یا فلاں ڈے ہے اس پہ بات کرنی ہے. آپ ایسا کام کریں کہ اس ڈے کے حوالے سے جتنے بھی سوالات آپ کے ذہن میں ہیں نا، وہ سوالات آپ سب نوٹ کر کے لے کے آئیں. پھر وہ بچے گھر والوں سے پوچھ کے یا خود ان کے ذہن میں جو باتیں ہوتی تھی وہ ساری لکھ کے آ جاتے تھے. پھر وہ جب دن آتا تھا تو میں ان کو لیکچر دیتا تھا، اچھے طریقے سے سمجھاتا تھا، تو تقریباً ان کے جو سوال ہوتے تھے وہ اس لیکچر میں ہی ختم ہو جاتے تھے. لیکن اگر کس کے سوال یعنی کس کے پاس ابھی بھی سوال رہتے تھے تو وہ آسانی سے سوال پوچھ سکتے تھے، کیونکہ میں نے ان کو یہ آسانی دے رکھی تھی. پھر اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ میں نے 2-3 سال بچوں پہ بہت اچھی خاصی محنت کی. تو کچھ عرصے کے بعد وہ بچے جب یونیورسٹی میں پہنچے تو وہ مجھے فون کر کے بتاتے تھے کہ سر آپ نے جو ہمیں سکھایا، آپ نے جو ہمیں بتایا، وہ ہمارے اتنا کام آ گیا کہ وہ فلاں پروفیسر آیا تھا اور وہ ایسی ایسی باتیں کرنے لگا، ہم نے اس کو ایسے ایسے جواب دیے اور اس پہ ایسے سوال اٹھائے کہ اس کو بھاگنے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہ بچا. تو یہ سب کچھ ہو سکتا ہے اگر ہم اپنے بچوں کو تعلیم دیں، اگر ہم اپنے بچوں کو صحیح وقت پہ دینی تعلیم دیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ ان کو یعنی دنیاوی تعلیم نہ دیں، یہ دنیاوی تعلیم نہیں ہے، یہ اسکلز ہیں، ضرور سکھائیں. آپ بچوں کو ضرور سکھائیں، ضرور ڈاکٹر بنوائیں، ضرور انجینئر بنائیں، جو دل کرے وہ آپ بنائیں. لیکن سب سے پہلے خدا را ان کو مسلمان بنائیں، سب سے پہلے ان کو دینی تعلیمات دیں. آپ ان کو قرآن اور حدیث پڑھائیں. یعنی قرآن کریم دیکھ کر پڑھنا کافی نہیں ہے، بس ہم دیکھ کے یعنی بچے کو پڑھاتے ہیں، پھر وہ پورا کرتا ہے تو ہم خوش ہو جاتے ہیں اور مطمئن ہو جاتے ہیں کہ بھائی ہم نے بہت ہی بڑا کام کر لیا. لیکن سچ پوچھیں کہ صرف دیکھ کر قرآن کریم پڑھنا کافی نہیں. البتہ جب تک ہم اپنے بچوں کو قرآن کریم ان کے ترجمے کے ساتھ، ان کے تفسیر کے ساتھ نہیں پڑھائیں گے، ان کو حدیث کا علم نہیں دیں گے، تو آپ کے ہمارے بچے آگے جائیں گے اور وہ گمراہ ہو جائیں گے. لیکن اچھا، اس وقت ہمارے ملک کی خاص طور پر ہمارے سندھ کے بہت ہی برے حالات ہیں. آپ سچ مانیں، آپ یقین کیجئے، ہمارے اتنے بچے بگڑ چکے ہیں، اتنے خراب ہو چکے ہیں اور اتنے بدذہن ہو چکے ہیں، اتنے بچوں کی تعداد کمیونسٹ ہو چکی ہے کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. لیکن یہ لوگ، یہ بچے، یہ ظاہر نہیں کرتے، مار کی وجہ سے یا خواری کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے یہ چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن بہت سارے بچے ہم نے اپنے ذہن کر دی ہیں. لیکن ابھی تو 1-2 واقعات ہو رہے ہیں اور ہم کوئی نہ کوئی اسٹیپ لیتے ہیں. اسٹیپ کیا ہوتا ہے ہمارا؟ وہ آگے معافی مانگ لیتے ہیں اور چلو بھائی ٹھیک ہے، یا اور کوئی بات ہو جاتی ہے. تو یہی ہونا چاہیے، چلو ٹھیک ہے معاف تو کر لیا. لیکن آج ایک واقعہ ہو رہا ہے، اگر کل یہ ایک دن میں 10 واقعے ہوں گے تو آپ ان کو کیسے روک پائیں گے؟ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ایسے واقعات نہ ہوں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے نہ بگڑے، تو جس طرح سے
ہم اپنے بچوں کو ٹیوشن دلواتے ہیں اور اسکول کی تعلیم پہ توجہ دیتے ہیں، بالکل اسی طرح ہمیں اپنے بچوں کو دینی تعلیمات دینی ہوں گی، اپنے بچوں کو دین سکھانا ہوگا، تاکہ اور کوئی آ کر ان کے ذہن پر حملہ نہ کرے، اور کوئی آ کر ان کے ذہن پر اٹیک نہ کرے، اور کوئی آ کر اپنے برے عقائد ہمارے بچوں کو نہ تھاپے۔ تو ان ساری چیزوں سے بچنے کے لیے یہ ایک ہی راستہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے آراستہ کریں، ان کو مکمل دینی تعلیم سکھائیں۔ تو بس یہی ایک آخری راستہ ہے۔ اگر ہم نے اپنے بچوں کو دین سکھا لیا نا، نہ صرف ان کو کوئی بھٹکا سکے گا، البتہ یہی بچے ہمارا باقاعدے سے جتنے بھی ہمارے حقوق ہیں نا وہ ادا کریں گے۔ ابھی بھی آپ دیکھیں بچے کہاں پہ حقوق ادا کرتے ہیں، بچے کہاں پہ بڑوں کی ریسپیکٹ کرتے ہیں، بچے کہاں پہ والدین کے سارے حقوق نبھا پاتے ہیں، کیونکہ ہم نے ان کو سکھایا ہی نہیں، بتایا ہی نہیں۔ یہ علیحدہ سا ٹاپک ہے، اس پہ علیحدہ سے بات ہو سکتی ہے، لیکن بس آخری گزارش میں یہی کروں گا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارا ملک پاکستان صحیح سلامت رہے، جس کلمے کی بنیاد پر بنایا گیا تھا اس پر اس کی بقا ہو، تو اس کے لیے ہمیں اپنے بچوں کو دینی تعلیم ضرور دینی ہو۔